کتاب کا نام ہے تنبیہ الغافلین، دوسری جلد ہے، آخری باب ہے اور پہلی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں۔ ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا، یہ حدیث سے پہلے میں نے گوش گزار کیا لیکن آج موضوع کے ساتھ مل گئی تو پھر سنانا چاہتا ہوں۔ ملک شام کا ایک یہودی ہے جو تورات پڑھتا ہے ہر ہفتے والے دن۔ اس نے ایک ہفتے تورات کھولی تو 4 جگہ پہ نام محمد لکھا ہوا دیکھا، 4 جگہ پہ نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کس نے؟ یہودی نے۔ اب یہودی کو نام محمد بچتا نہیں ہے۔ ہمیشہ سرکار کا نام حضور کے کسی عاشق کو اچھا لگتا ہے، سرکار کا ذکر حضور کے کسی نوکر کو اچھا لگتا ہے، ورنہ آستین کے ساتھ ڈس جاتے ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی اگر نعت پڑھی جائے حسان خوش ہوتا ہے، ابو جہل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں اس سے آگے اور بھلا کیا کہہ سکتا ہوں کہ جب ہمارے خطبات کے اندر محمد کی نعت کی حدیث آ جائے تو جن چہروں پہ 12 بج جاتے ہیں تو زاویہ اور طرف چلا جاتا ہے، اور جو چہرے خوش ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے اسے حسان کے عشق سے اللہ نے حصہ دیا ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بندے نے تورات کھولی تو 4 جگہ پہ نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے سرکار کا نام شہید کر دیا، تورات سے شہید کر کے نام پھینک دیا، تورات بند کر کے اس نے رکھ دی۔ ہے تورات لیکن ہے سرکار کا ذکر اس میں۔ تورات اس نے نہ جب بند کر کے رکھی، اب اس نے ہفتے بعد تورات کھولنی تھی، پھر بھی اچھا تھا کہ ہفتے بعد۔ اب ہمارے ہاں حال پتہ کیا ہے، لوگ قرآن ہفتے بعد بھی نہیں کھولتے، لوگ قرآن ہفتے بعد بھی نہیں کھولتے۔ اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کتنے سال ہو گئے کہ قرآن گھر کے اندر بند پڑے ہیں، کبھی دیکھا تک نہیں ہے۔ بس بیویاں اتنا کرتی ہیں، جب سامان کو صاف کرنا شروع کریں دوپٹہ لے کر قرآن کو جھاڑ دیتی ہیں، بس اتنا کام کیا، دوپٹہ مار مار کے قرآن شریف کو جھاڑ دیا، قرآن پھر اسی طرح پڑا رہ گیا۔ لیکن وہ ہفتے بعد رات کھولتا تھا۔ یہ قرآن جب گھر میں بند پڑا رہتا ہے نا تو قرآن بھی کچھ کہتا ہے اسے کہ کس گھر میں مجھے بھیج دیا ہے جس گھر میں میری قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ پلید سینے میں قرآن نہیں ٹکتا، بے غیرت بندے کے گھر میں بھی قرآن نہیں ٹکتا، سکون ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر بالکل آرام چین کی چیز ہوتی کوئی نہیں ہے۔ ہفتے بعد اس نے تورات جب دوبارہ دوسرے ہفتے کھولی تو 8 جگہ تمہارے اور میرے آقا مولا کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے پھر شہید کر دیا۔ تیسرے ہفتے پھر تورات کھولی، 12 جگہ نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یوں ہی تورات کی میں اوراق شہید کرتا رہا تو یہ تورات نام محمد سے بھر جائے گی۔ اب اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہاں ہوتے تو یہ بولتے کہ یہ تورات جو ہے یہ کسی باپے نے بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن شکر ہے کہ اس وقت یہ گندا جراثیم نہیں تھا، اس نے آج کے دور میں آنا تھا، لاوارث بچہ ہے، باپ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ملک پاکستان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے لاوارث بچہ۔ ہم تو بار بار اعلان کرتے ہیں کہ لاوارث بچہ ہے، جس کا ہو اس کو آ کر لے جائے، کیونکہ ہے لاوارث بچہ۔ بھائی جو لوگوں کے عقیدے تباہ کرتا ہو وہ لاوارث بچہ ہی ہے نا، جو لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہے لاوارث بچہ ہے۔ ہاں حلال کا تو وہی ہے نا جو بتایا کہ حسین کے نانا کی دہلیز یہ ہے، یہاں آ کر مانگو۔ بدل کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ نے ایک در دیا جو ہے۔ بس اس کے دل میں یہ خیال ہے، اس نے کہا کہ اگر یوں ہی پھاڑتا رہا نا تورات کو، ساری تورات ہی نام محمد سے بھر جائے گی۔ بہرحال اس نے نا تورات شریف کو بند کیا، گھر آیا، گھر آ کے اپنے بچوں سے اور گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ محمد نام کے بندے کو کوئی جانتا ہے؟ محمد نام کے بندے کو کوئی جانتا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا ہاں جانتے تو ہیں، ایک جادوگر ہے، مدینے کے رہنے والا ہے، جو اس کے پاس چلا جاتا ہے نا بس اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو اس کے پاس چلا جاتا ہے بس اسی کا ہو کے۔ یہ چیز دیکھنی ہو نا تو صدیوں بعد کسی عاشق کے پاس بیٹھ کر اس کی گفتگو سن لو، اگر اٹھنے کو جی نہ چاہے تو پھر سوچنا صدیوں بعد محمد کے غلام کی زبان کے اندر تحصیل کا یہ حال ہے، تو جب خود مدینے والا بولتا ہوگا تو کتنے مٹھاس ہوگی۔ پر وہ اس نے
گھر والوں کی بات کوئی نہ سنی، روکتے رہے۔ اس نے شام سے سفر شروع کیا، 3 دن اور 3 راتیں لگیں، مدینے پہنچایا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 3 دن ہو گئے تھے، سرکار پردہ فرما چکے تھے، ظاہری دنیا سے تشریف لے کر جا چکے تھے، سرکار کا انتقال ہو گیا۔ اس نے مدینے کی سرزمین میں قدم رکھا، اس کی ملاقات بوڑھے سلمان فارسی سے ہوئی۔ سلمان کی داڑھی لمبی تھی، سلمان کی داڑھی لمبی تھی، میں پھر بولتا ہوں سلمان کی داڑھی قدرے اتنی بھی لمبی نہیں تھی کہ ناف سے نیچے تک چلی جائے، پر داڑھی قدرے لمبی تھی، مٹھ سے زیادہ تھی۔ وہ اس لیے تھی، میرے کریم نے فرمایا سلمان یہ داڑھی بڑھاتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو بڑے آرام سے کہنے لگے رو کر، یا رسول اللہ مدینے کی کچی گلیاں ہیں، ان گلیوں پر جب آپ چلتے ہیں نا تمہارے قدم لگ جاتے ہیں، میں اپنی داڑھی سے تمہارے قدموں پر جھاڑو دیتا ہوں، اس لیے کہ کسی پلید کا قدم محمد کے پاک قدم پر نہ لگ جائے۔ یہ صحابی کا عشق ہے، اپنی داڑھی سے سرکار کے قدموں کے نشان صاف کر رہے ہیں، حالانکہ پگڑی سے بھی کر سکتے تھے، لیکن داڑھی کو مصطفیٰ کے قدم کا جھاڑو بنایا۔ سلمان سے یہودی کی ملاقات ہوئی، چہرہ دیکھتے اتنا حسین تھا، کیونکہ علی کے گھر کی چکی چلانے والا ہے سلمان، چہرہ اتنا حسین تھا، دیکھتے ہی سلمان فارسی سے کہنے لگا آپ محمد ہیں، آپ غلام ہیں سلمان فارسی، لیکن دور کا یہ عالم ہے کہتے ہیں آپ محمد ہیں۔ فرمایا نہیں، آؤ میں تجھے ان سے ملاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ سرکار کا وصال ہو گیا، فرمایا اس لیے تو یہ واپس اس کا دل ٹوٹ جائے گا، چلا جائے گا۔ اتنی بات کی، سلمان نے پکڑا بازو مسجد نبی میں لے آئے، صحابہ غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے، یار کی یاد میں رو رہے تھے۔ اتنے میں اس نے آ کر بلند آواز سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار کا نام آیا، سب صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کون ہے جو ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے والا ہے؟ سرکار کا تو وصال ہو گیا۔ اتنی بات سنی، غشی بے ہوش ہو گیا، صحابہ نے پانی اسے پلایا، چھینٹے مارے، جب ہوش میں آیا، ہوش میں آتے پوچھتا ہے تم میں علی کون ہے؟ تم میں علی کون ہے؟ علی کا نام ٹیسٹر ہے، ٹیسٹر، علی کا نام کیا ہے؟ 2 ہی ہستیاں مجھے نظر آئی ہیں صحابہ کی ذات میں جن کے نام ٹیسٹر ہیں، پتہ چل جاتا ہے، ایک حضرت عمر فاروق ہیں، دوسرے حضرت مولا علی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ عمر کا نام آ جائے شیطان دا دلہ نہیں بچتا، علی دا نام آ جائے منافق دا کٹ نہیں رہتا۔ وہ ایسی واحد ہستی ہیں۔ میں پھر بولتا ہوں لطف آئے گا، میں تو ثواب آ گیا، تمہیں پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا۔ عمر او نے جدا نام آ جائے شیطان دے پلے کھ نہیں رہندا، تے علی او نے جدا نام آ جائے تے منافق دے گھر دا دلہ بھی نہیں بچتا۔ اسی طرح اچھا، اس نے یہودی نے پوچھا آپ میں علی کون ہے؟ اچھا سوال یہ ہے، آیا پہلی مرتبہ مدینے میں، آیا پہلی مرتبہ مدینے میں، پوچھ رہا ہے آپ میں سے علی کون ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ پہلی مرتبہ مدینے میں آیا ہے، پوچھ رہا ہے آپ میں علی کون ہے۔ اب علی کے بغیر دین ادھورا ہے، مولوی لاکھ تل لگا لے علی کو چھوڑ کر دین کو مکمل نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ذہن میں خطبے والی حدیث آ رہی ہے، اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جمعے کا خطبہ ہم بھی پڑھتے ہیں، قریب والے بھائی بھی پڑھتے ہیں، پتریر مسیر پھپھیر سارے پڑھتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ مولوی خطبہ پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، بڑے نخرے کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے جو ہے نا وہ اپنے انداز سے پڑھتا ہے، کوئی ترنم میں پڑھتا ہے، کوئی سریلے لہجے میں پڑھتا ہے، کوئی چوپ شاہ بن کے پڑھتا ہے، پر پڑھتے ضرور ہیں۔ مولوی خطبہ پڑھنے کے لیے بڑی دلیری کے ساتھ اٹھتا ہے، پڑھتا 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 بیٹھ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر سانس نکال کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے، پھر جماعت ہوتی ہے۔ جب مولوی یوں کرے، جو نہیں مانتے علی المرتضیٰ کو، اس کے بچوں کو، تو منت کر کے پوچھئے گا مولوی جی خطبہ بھول گئے تھے؟ مولوی کہے گا نہیں۔ مولوی صاحب تھک گئے تھے؟ کہے گا نہیں۔ تو پھر پوچھنا مولوی صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے آپ اٹھے تو جرنیل کی طرح تھے، پھر پوچھ کیوں ہوگی، بیٹھ کیوں گئے؟ مولوی کہے گا بیٹھنا مصطفیٰ کی سنت ہے، بیٹھنا مصطفیٰ کی سنت ہے، بیٹھنا سرکار کی سنت ہے۔ تو ہاتھ مار کے پوچھے گا مولوی یہ سرکار کو کیا بنی تھی کہ خطبہ چھوڑ کر سرکار بیٹھ گئے، پھر مصطفیٰ نے اٹھ کر خطبہ شروع کیا؟ تو مولوی کی ماں مر جائے گی، نہیں بتائے گا، یا کوئی احمد رضا کا منتر بتائے گا، یا کوئی فرید کو پاک پتن کا شہنشاہ ماننے والا بتائے گا۔ پوچھئے گا کسی سچے
حسین آتے ہیں، کبھی ٹھیڈا حضرت حسن کو لگتا ہے وہ گر پڑتے ہیں، کبھی حسین کو ٹھوکر لگتی ہے وہ گر پڑتے ہیں۔ مدینے والے کی نظر گئی نواسوں پر، اب ممبر ہے، جو کچھ ہو جائے میں ممبر نہیں چھوڑ سکتا، میری مجبوری ہے کہ سرکار کا ممبر ہے، بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے نہ صحابہ کا دھیان کیا، نہ مسجد نبوی کا دھیان کیا، نہ ممبر کا دھیان کیا، نہ پڑھتے ہوئے قرآن کا دھیان کیا۔ سرکار نے ہر چیز بند کر کے ممبر چھوڑ کر کالی کملی کندھے پہ رکھ کے دوڑ کر سرکار گئے ہیں۔ حسن حسین کو یوں اٹھایا جس طرح قاری قرآن کو اٹھاتا ہے، حسن حسین کو یوں اٹھایا جس طرح قاری قرآن کو اٹھاتا ہے۔ جسے قرآن کا حیا نہیں ہے اسے علی کے بچوں کا حیا کہاں سے آئے؟ یہ سعودیہ میں چلے جائیں قرآن سراندی رکھ کے سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہو لوے پنگے علی دے بچیاں نال، اللہ سینے میں ایمان کر لیندا ہے اور پترا ایمان بچائی تے سینے تے مور علی کے بچوں دی لڑائی پڑی ہے۔ کوئی اب سرکار نے علی کے بچوں کو اٹھایا، بائیں طرف حسن ہے، بائیں طرف حسین ہے، دائیں طرف حسن ہے، بائیں طرف حسین ہے، سینے کے ساتھ لگایا۔ آمنہ کے لال نے اٹھا کر لائے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ یا رسول اللہ مسجد تھی، مسجد میں ممبر تھا، ممبر پر امام الانبیاء تھے، امام الانبیاء کی زبان پر قرآن تھا، سب کو چھوڑ کے علی کے بچوں کی پرواہ نہ جانتے تھے جس جمعے میں علی کے بچوں کی یاد نہ ہو اللہ تو وہ جمعہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ہماری مجبوری ہے، علی 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 کرنا یہ ہماری مجبوری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ سرکار نے اٹھایا، ایک ران پہ حسن کو بٹھایا، دوسری پہ حسین کو بٹھایا اور بٹھا کر کریم آقا علیہ السلام خطبہ بھی پڑھ رہے ہیں، حسن کو بھی چومتے ہیں، حسین کو بھی چومتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، پیار علی کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سبق رہے تھے مدینے والے، سجدہ وہی قبول ہے، کرو خدا کو محبت علی کے بچوں کے سینے میں رکھو۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اب مولوی نہیں بتائے گا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہی بتائے گا۔ اچھا پوچھو کہ یہ بیٹھتے کیوں ہو، نہیں بتا سکتا۔ اب جب یہ حدیث سامنے رکھو گے بلے شاید کخ نہیں رہنا، کخ بھی نہیں، مجبور ہو جائے گا بھائی ماننے کا تو صحیح کہ سرکار کی حدیث ہے، ورنہ اتنا تو ضرور کہے گا اے ضعیف ہے جی ضعیف ہے۔ میں کیا حدیث ضعیف نہیں، تیرا ذہن ضعیف ہے۔ حدیثاں صحیح ضعیف کوئی نہیں ہوندیاں، تیری عقل ہی ضعیف ہے، تیری عقل صحیح ہوندی تو ماننا جاتا۔ اچھا خطبہ پڑھتے مولوی بیٹھ گیا، پھر سانس لیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب تو علی کے بچے مسجد میں نہیں آئے، اب تو میں نے جا کے نہیں اٹھایا، لیکن عمل میں نے بھی کیا۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا میں نے اس لیے یہ کام رکھ دیا ہے، بڑے بڑے آئیں گے، بڑے بڑے آئیں گے، کہیں گے قرآن و سنت ہی سرکار چھوڑ کر گئے تھے، اہل بیت کا نام ہی نہیں لیں گے، اہل بیت کو کاٹ کے سنت کو ایڈ کر دیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا میں جمعے میں یاد ہی حسن حسین کی رکھ دیتا ہوں، جتنا بھاگ لیں گے میری سنت پر عمل تو کرنا پڑے گا سبھی کو۔ بہرحال اس یہودی نے جو مسجد نبوی میں آیا، اس نے پوچھا آپ میں سے علی کون ہے؟ آیا پہلی بار ہے، پوچھ رہا ہے علی کون ہے؟ علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے فرمایا مجھے علی کہتے ہیں، مجھے علی کہتے ہیں۔ اس نے کہا یار تیرے گھر کے اندر سرکار کے کچھ تبرکات ہوں گے، مل سکتے ہیں؟ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، آیا پہلی بار ہے پوچھتا ہے کہ سرکار کے تبرکات۔ اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا جیڑی شے محمد کریم دی ہوئے لبدی علی دے گھروں، جیڑی شے محمد کریم دی ہوئے لبدی علی دے، میں تورات میں پڑھ چکے ہاں۔ اچھا ایک گل دسو کہ سرکار دی جیڑی چیز ہوئے لبدی علی دے گھروں میں، تے قرآن کے دی شے سرکار دی یا کسی اور دی؟ دین کے دی چیز ہے سرکار دی یا کسی اور دی؟ تے پھر علی نو چھڑ کے کیڑا دین لبدا پھردا ہے؟ دس سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ انہوں نے چھڑ کے کیڑا تیرا دین ہے وہ دس، تعارف تے کروا کتوں لے دین؟ یزید کو لو وہ دین لے آئی تے پھر تینوں مبارک ہوئے یزید دا دین، سانو مبارک ہوئے حسین دا دین۔ وہی تے گلاں نے نا جی، وہ مبارک ہوئے تے سانو یہ مبارک ہو۔ جنہ نبی دی نسل دا
حیا نہیں کیتا انہاں بدبختاں کتھے کلمے دا حیا کرنا ہے. بہرحال علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے علی کہتے ہیں تبرکات میرے گھر میں ہیں. پھر سلمان کو آواز دی ہے سرکار علیہ السلام کے اس غلام نے فرمایا جا در زہرا پہ چلا جا, جا در زہرا پہ چلا جا, در زہرا پہ چلا جا, در زہرا پہ چلا جا, جا کر یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر زہرا پاک تشریف لائیں گی, کہنا جو تمہارے پاپا کا کرتا پڑا ہے نا وہ عطا فرما دو. سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے پہ آئیں, پوچھا کون ہے؟ کہا پرانا خادم سلمان ہوں, سرکار کا کرتا لینے کے لیے آیا ہوں. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں وجہ؟ کہا پاک علی نے بھیجا ہے. علی کا نام آیا, زہرا نے کرتا اٹھایا اس کو دے دیا, یہ سبق دے دیا. شان زہرا کی اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, لیکن پھر بھی شوہر کا حکم آیا ہے تو سر کو جھکا لیا ہے. وہ عورت عورت کہلوانے کے لائق نہیں ہے جو بندے کی بات نہ مانتی ہو. اب تو عورتیں حاکم ہیں نا گھروں کے اندر, مرد محکوم ہیں. پہلے مرد حاکم ہوا کرتے تھے, عورتیں محکوم ہوتی تھیں. اب بچی کا رشتہ کرنا ہے تو عورت سے پوچھ کے, بیٹے کی منگنی کرنی ہے تو عورت سے پوچھ کے. حالانکہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے, یہ بھی سبھی کو پتہ ہے. اس کے باوجود گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے پوچھتے ہیں ہاں تو بتا اس طرح کر. اسے کیا پتہ کرنا چاہیے کہ نہیں, عقل ہی چونکہ کوئی نہیں ہے. وہ بندے کو خدا نے عقل دیا ہے, تو باپ سے مشورہ لے, تو بھائی سے مشورہ لے, تو کسی پڑوسی سے مشورہ لے. ہاں تیری عورت کو اللہ نے دین کی دولت دی ہے تو پھر اس سے مشورہ لے. سمجھ آئیے میری بات کوئی نہیں ہے. اچھا کرتا مل گیا. اب سلمان نے کرتے کو سینے کے ساتھ, سلمان فارسی. اب مسجد نبوی میں کرتا آیا سرکار کا, سب صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کرتا آیا ہے سرکار کا, صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت پاک علی نے کرتا لیا, سون کے کہا اللہ کی عزت کی قسم جس طرح پاک نبی کے جسم سے خوشبو آتی تھی نا اسی طرح سرکار کے کپڑے سے خوشبو آ رہی ہے. 3 دن ہو گئے وصال کیے کو. اتنے میں اس عربی نے کہا یار کرتا مجھے دو. اس نے آنکھوں کے ساتھ لگایا, کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے حضور کی تربت پہ حاضر ہوا. اور پتہ ہے کیسے حاضر ہوا؟ علی سے کہتا ہے یا علی, یا علی مجھے حضور کی قبر پہ لے کے چلو. اے تو پنجابی چ کما تے تم سیدھا تو تفاوے علی کو کہندا یا علی مینوں قبر تے لے کے چلو. جے قبر تے جانا ناجائز ہوندا ٹھیک ہے بچا گئے ہو. لیکن آدمی بڑے ٹائٹ نے ساڈے, اور کچھ ہضم ہوئے نہ ہوئے سنیا میں تقریر بڑی چھیتی ہضم ہو جاتی ہے. ایڈا سستا جملہ یار, ایڈا سستا اسے بول ہی نہیں پایا یار. جے قبر تے جانا ناجائز ہوندا علی پاک روک نہ دیندے ہو میاں قبر تے نہیں جائیدا. تے علی نے تا خود باہوں پکڑیا تے حضور دے روضے تے لے کے آئے. تے اس یہودی کو کھڑا کیتا جڑا ہن مسلمان ہے, تے وہ بھی جڑے نے حد کر دیتی سنیے تے کیتے نے واضح کر دیتا. قبر دے اوتے کھڑے ہو کے کہندا یا رسول اللہ, قبر دے اوتے کھڑے ہو کے کہندا یا رسول اللہ. کہندے جی کہ ٹھیک ہے صحابہ نے یا رسول اللہ دا نعرہ تے لایا ہے, پر وہ سرکار تے جیندیاں جیندیاں لایا ہے. اے حضور تے وصال کرن تو بعد دسو میں کہ پہلی تے تینوں پیٹ پوے کہ حضور ہن بھی جیندے نے. تے دوسری گل اے کہ تینوں وکھا دیتا ہے کہ سرکار تے پردہ کرن تو بعد بھی صحابہ نے نعرہ لایا ہے. تے علی نے کول کھڑے ہو کے سنیا ہے. تے جس گل تے مہر علی دی آ جائے سانوں اس تو بعد ہنیرا ہی ہے, اور کچھ نظر آندی نہیں. حضرت پاک علی نے فرمایا, اس بندے نے حد کر دی یا رسول اللہ کہا, سرکار کے مبارک جسم کو اپنی جانب متوجہ کیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ اگر یہ میرا ایمان قبول کرنا تمہیں منظور ہے, تمہاری بارگاہ میں مقبول ہے, اسی وقت اسرائیل کو بھیجو, اسی وقت اسرائیل کو بھیجو, میری روح نکال لے, میری روح نکال لے, اسی وقت بھیجو کہ میں یار کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں. اتنی بات کی ہے, اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے, وہی اس کا وصال ہوا. پھر قسمت دیکھیں کہ اس کو غسل دینے والے کا نام علی المرتضیٰ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب بندہ کسی کے قرب میں آ جاتا ہے نا نسبت مل جاتی ہے, نہ موت سے ڈر لگتا ہے نہ حشر سے ڈر لگتا ہے. بات حشر سے شروع ہوئی تھی, حشر پر آ کر ختم کی ہے. اللہ فرماتا ہے ھذا یومکم الذی, میں حشر کے میدان میں اعلان کروں گا اپنے بندوں کو اکٹھا کر کے جن جن کی نسبت میرے سرکار
کے ساتھ ہوگی، اور میں کہوں گا آج کا دن ڈرنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تمہارے لیے ہے، بس محمد کے چہرے کی زیارت کرتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔